میرے خاندان نے تحریک پاکستان میں بے حد قربانیاں دیں اور بے حد جدوجہد کی. اس کی ڈیٹیلز خاک اور خون کا ناول جو نسیم حجازی صاحب کا ہے اس میں اس کی ساری تفاصیل ہیں کہ کس طرح تحریک پاکستان نے اس خاندان نے حصہ لیا. نسیم حجازی تحریک پاکستان کے وقت بلوچستان میں مقیم تھے اور وہاں کے نوابوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر نسیم حجازی بلوچستان میں اس وقت نہ ہوتے تو بلوچستان کا الحاق پاکستان سے مشکوک نظر آتا تھا. دن رات کی محنت، دن رات کی جدوجہد، ساری رات وہ پیپر چھپتا تھا جس میں کہ ولولہ انگیز تحریر ہوتی تھی نسیم حجازی کی، اور وہ صبح کے وقت مفت تقسیم کیا جاتا تھا. جو وہاں کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا، ان میں مختلف شہروں میں ہر گھر میں وہ مفت اخبار تقسیم کیا جاتا تھا، اور وقفے سے قائد اعظم سے رات کو ٹیلی فون پہ بات چیت، ان کو حالات حاضرہ کے متعلق تفصیل دینا، یہ نسیم حجازی کا کام تھا. نانا جان بتاتے تھے کہ 24 گھنٹوں میں سے کئی دفعہ مجھے چند گھنٹے سونے کا ٹائم ملتا تھا، لیکن اس انتھک جدوجہد کے سلسلے میں بلوچستان کا الحاق پاکستان سے الحمدللہ واقع ہوا. تحریک پاکستان ایک بہت تکلیف دہ، اذیت ناک سلسلہ تھا جس میں اتنے مسلمان مارے گئے، اتنے بہن بھائی ہماروں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اتنی بچیوں کی آبرو ریزی ہوئی، سکھ اور ہندو اتنی بچیوں کو اٹھا کے لے گئے اور بہت خون بہا. لیکن اس کے سلسلے میں ہمیں ایک پیارا وطن، ہمارا ایک محفوظ قلعہ ہمیں مل گیا. قائد اعظم کا بے حد شکریہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ جس نے کہ ہمیں یہ خطہ عطا کیا. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھیں. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ جو اس زمانے کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، یہ تو اڑ کے چلے جائیں گے امریکہ، انگلینڈ، ادھر ادھر فلاں، انہوں نے تو اپنے جگہ بنا لیے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے جب اگر خدا نخواستہ یہ خطہ ہم سے چلا گیا. ابھی بھی ہم پوری طرح سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم ایک کالونی ہے، ہم امریکن کالونی ہے، ہم مانے یا نہ مانے ہمیں یہ ایک نام کی آزادی ملی ہوئی ہے. جیسے دلی پہ وہ شیر عالم جو تھے وہ ایک پپٹ تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، اسی طرح ہمارے حکمران پپٹس ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو ہمارے جنہوں نے کالونی یہاں بنائی ہوئی ہے وہ ان کو کہتے ہیں. ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب اکثر اپنی تقاریر میں میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میر صادق اور میر جعفر کوئی ٹریٹرز ہوں گے، غدار ہوں گے اور انہوں نے غداری کی ہوگی. لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ میر صادق اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخ بدل کے رہ گئی. انہوں نے ہمارے پاس کچھ نہیں چھوڑا. وہ صرف آپ اس کو صرف ایک ٹریٹر نہیں کہتے، وہ انہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، انہوں نے رخ بدل کے رکھ دیا، انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اور صرف ایک میر جعفر اور ایک میر صادق نہیں تھا، کئی میر صادق اور کئی میر جعفر تھے. نسیم حجازی کے ناولوں میں ان میر صادق اور میر جعفروں کا بہت ذکر ہے. معظم علی ایک ناول ہے جس کے اندر بنگال کا ڈاؤن فال ہے، اس میں میر جعفر کا کردار سامنے لایا گیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح میر جعفر نے اپنی توپیں خاموش کر دیں، اپنے پیادوں کو منع کر دیا لڑنے سے، اور بلنٹ کر دیا وہ پارٹ جو سراج الدولہ کو سپورٹ کرتا تھا. اس کے بعد اور تلوار ٹوٹ گئی جو شیر میسور ٹیپو سلطان کے زمانے کی کتاب ہے، اور وہاں بتایا گیا ہے کہ وہ گیلنٹ فائٹر، وہ امیر معظم، وہ شیر میسور جو شیروں کے ساتھ کھیلتا تھا بچپن میں، گریٹ پلانر، گریٹ واریر، گریٹ پولیٹیشین، اس کو کیسے تباہ و برباد کر دیا اور فیل کر دیا. انگریز اس کو ہرا ہی نہیں سکتے تھے اگر وہاں میر صادق نہ ہوتا. میر صادق کون تھا، اس نے کیا کیا تھا، یہ سب ہم آپ کو نسیم حجازی کے ناولوں کے ساتھ میں اور آپ ساتھ ساتھ چلیں گے، تاریخ کے اوراق کو دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ میر صادق میر جعفر نے کیا کیا.